مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج دامن مراد پہلے آپ اور ہم نے عثمان غنی کی جناب میں بچھایا تھا جی، اور وہاں سے چلتے ہوئے ہے دربار رسالت میں تو عمر فاروق ہمارے سامنے، پروگرام کا ٹائٹل بھی الفاروق ہے اور کیو ٹی وی کا ٹائٹل بھی آپ ہے، تو الفاروق لفظ فاروق کا جو لقب ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں مفتی صاحب حضرت عمر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت بلا واہ واہ سبحان اللہ، جان شان عدالت، جی اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں سبحان جتنے صحابہ ہیں تمام کا مقام اپنا ہے، بے شک سبحان اللہ، اور یہ بات اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، سبحان اللہ، لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے کہ اپنے جس غلام کو جس وصف میں اعلیٰ پایا اسے کمال تک پہنچایا۔ واہ، وہ درجہ کہ اب وہ وصف چاہیے تو ان کا نام ابو بکر تھے تو صدیق اکبر بنایا، سبحان اللہ، عمر تھے فاروق اعظم بنایا، سبحان اللہ، عثمان تھے عثمان غنی بنایا، سبحان اللہ، علی تھے مولا علی بنایا، واہ واہ رضی واہ، اللہ تعالی سبحان عنہ۔ بہت خوبصورت بات، ایسا لیڈر اور ایسا رہنما لا کر دکھائیں، ہائے ہائے، جو مراتب دیتا ہو لوگوں کو، ہاں جو مراتب دیتا اور وصف کی یعنی اوصاف کی معراج تک پہنچاتا ہو۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ یار آپ کس کو پسند کرتے ہیں، میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، یار یہ اگر میرا دوست بن جائے تو کیا بات ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ اللہ اکبر، ایک تو روایت میں دونوں عمروں کی بات ہے، ہشام بن مغیرہ ابو جہل کی بھی بات ہے، لیکن ایک روایت میں باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ مولا اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ، اچھا حضور نے اب مانگا، جی مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اعزاز ہر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا اب آ جائیے اس بات پر کہ لقب فاروق یا الفاروق کے لیجئے، الف لام کے ذریعے خاص کر لیجئے، کیا فاروق کیا ہے؟ فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا۔ کس میں فرق کرنے والا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جاء الحق وزہق الباطل، باطل اس وقت تک رہتا ہے جب تک حق علی الاعلان نہیں آتا، لیکن جہاں حق آ جائے وہاں باطل ختم ہو جاتا ہے، جہاں سچ آ جائے وہاں پر جھوٹ کی جگہ نہیں بنتی۔ اچھا یہاں پر یہ لقب آپ دیکھیں تو ایک طرف اس لقب کو دیکھیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تمام صحابہ کرام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، لیکن خاص طور پر فاروق لقب آپ کا ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ ایک طرف فاروق کو دیکھیں اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے مزاج کو دیکھیں، آپ کے رویے کو دیکھیں، تو یہ لقب آپ کے مزاج، آپ کے رویے اور آپ کی شخصیت کا عکاس نظر آتا ہے، عکاس ہے۔ جی دوسری بات آپ دیکھیں کہ فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اچھا وہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، معاملات ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کنجی حوالے تو کرتے ہیں لیکن کیا ہی بات ہو کہ آپ کی جو خلیفہ ہے وہ آ جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسی شان سے، اسی اتباع میں کہ جس شان سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے، اسی کی اتباع میں پیون زدہ لباس پہنا ہوا ہے، اور جب وہاں پر پہنچے ہیں تو حال یہ ہے کہ غلام سواری پر سوار ہے اور آپ نے لگام پکڑی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پوشاک لی اور آ کر عرض کی کہ حضور بڑے بڑے سردار ہیں، ذرا سا یہ پوشاک پہن لیجئے، بڑے بڑے سردار ہیں، کیا نمایاں ہوا وہاں پر مطلب کیا ہوگا، کیا سوچیں گے وہ؟ تو فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح سن
کہ یہ عزتیں ہمیں لباسوں کی وجہ سے ملی ہیں. اللہ اللہ اللہ. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عزتیں ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہیں. اللہ اکبر. اللہ یہ ہے فاروق. اللہ. اچھا اب آئیے کنٹینیو کرتا ہوں. بریک کے بعد بہت خوبصورت آپ کی گفتگو جاری ہے, دل نہیں کرتا لیکن وقت کا تقاضا ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے یہ قطع یاد آتا ہے جو آپ نے فرمایا رسول انعام کا عطا کردہ لیڈر ہے امت کو. لیڈنگ ایبلٹیز دیکھیں, لا کے دکھائے کوئی عمر جیسا لیڈر. تو بدست خود سجے نعت کا قطع ہے, بدست خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا. یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. حضور کے دربار کی بات آغاز میں جب ہوئی تو یہی بات اعلیٰ حضرت نے کہی ہے کہ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں, جرم اٹھ کیے ہیں تارے, تجلی قمر کی ہے. اور بات تجلی جو قمر کی بتا رہے تھے ابھی مفتی محمد سہیل نظام جدید صاحب. اچھا, جہاں پر تدوین قرآن کا مرحلہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بہت سے مسائل سر اٹھائے کھڑے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ, اور یہاں تدوین قرآن کا ہے. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ڈیبیٹ ہوئی آپ کی, یہ بڑی مشہور بحث ہے. اچھا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف سوچتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا, میں کیسے کر لوں, میں کیسے کر لوں. اللہ. اچھا, پھر سوچتے ہیں کہ اس وقت امت کو بڑی اشد ضرورت ہے, کرنا چاہیے. تو ذہن ایک بات کی طرف نہیں آ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مشہور وہ ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی, تو آپ ایک طرف ہو گئے, حق اور باطل واضح ہو گئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دانش میں یہ سمجھتے کہ اس پر کوئی رائے دینی چاہیے تو برملا رائے کا اظہار فرماتے ہیں. اللہ برملا. اچھا, ادب کے دائرے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ ساری شرائط کا ذکر ہوا, صحیح بات ہے, تو عرض کی یا رسول اللہ, ادب کا عالم یہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, قمیص پکڑ کے ادب کا ہم حق پر نہیں ہیں. فرمایا کیوں نہیں, تو پھر یہ ذلت ہم پر کیوں مسلط کی جا رہی ہے. لیکن نظر نبوت دیکھ رہی تھی نا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. اسی طریقے سے جنگ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے تو اور صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے کہا نا, جس کا جو رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اسے مار دے. اللہ اکبر. رضی اللہ تعالیٰ نے برملا اظہار فرمایا, رشتہ دار حوالے کرو. اچھا, سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے, جیسے اسلام میں داخل ہوئے تو دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر ہے, اللہ اکبر, صفا کی پہاڑیوں کے پاس. اچھا, وہاں پر جب اسلام میں داخل ہوئے تو کہا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. تو یہ چپ کر عبادت کیسی, چلے آئیے خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اعلان کرنے والا, علل اعلان عبادتیں کروانے والا وہ حضرت عمر ہے. یہاں سے لے کر حرم تک لے کر آنا با جماعت. اور پھر حضرت نے, چونکہ وہ ظاہر تفصیل طلب حضرت کرتے وقت کی ظاہر قید و بند ہے, فرما رہے نا, انداز دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صف جا رہی ہے حضرت امیر حمزہ کی, اللہ اکبر, ایک صف جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور کفار پر کب کب آتا رہی ہے کہ حمزہ ہے, عمر ہے, کیا کریں. اور پھر عمر جس کی تائید میں کھڑا ہو جائے اس پورے حلقے کے, آپ کی ظاہر قوم کے لوگوں نے, آپ کی قوم کے لوگوں نے ہمت نہیں کی کہ قوم کوئی قریب نہیں ہے. عمر جملہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تلوار ہاتھ میں لی, خانہ کعبہ میں آئے, کہا کہ کوئی ہے اللہ کہ جو اپنے ماں باپ کو جو ہے بغیر اولاد کے کر دے, کوئی ہے کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کر دے, تو اگر ہے تو آئے خانہ کعبہ کے بار مجھ سے ملے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر یہی عمر جس کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے جلال کا یہ عالم ہے, وہی عمر صلح حدیبیہ کے موقع پر آداب دربار رسالت کتنا جانتا ہے. یہ دیکھیں آپ کہ حضور کا دامن پکڑ کر درخواست کرنا, حضور کے دامن سے لپٹ کر درخواست کرنا, یا رسول اللہ حق پر نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جب رسول اللہ فرماتے ہیں حق پر ہیں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, رسول انعام نے. اور پھر اللہ اکبر, 22 لاکھ مربع میل. حضرت میں تو اتنا عقل اتنی دنگ ہے نا, عمر فاروق کا دور قیادت اور خلافت دیکھ کر ایسی قائدانہ صلاحیتیں اللہ کے رسول نے منتقل فرمائیں, منکشف فرمائیں. دنیا نے آج تک عمر لا چل رہا ہے.